بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، ہاؤس کے اندر یہ بحث ہوئی ہے، اور زیر بحث جو تنظیم یا ادارہ یا گروپ تھا اس کو پاکستان کے اندر آپ اور میں تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ TLP بھی کہا جاتا ہے ان کا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، یہ والا گدارہ ہے، اور اس کو جو اس طرح جھوم جھوم کے سر میں گاتے ہیں۔ زیر بحث کیوں آئے ہیں؟ زیر بحث وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہر ان کا جو ماننے والا مولوی صاحب ہے جس کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے، وہ بات سر تن سے جدا سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا مطلب کہ توہین رسالت کی کیا سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اب جی اتنا بڑا موب کھڑا ہو کے جب نعرے لگائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موب، یہ جو گروپ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ یہاں سے اٹھ کے کسی کے بھی اوپر پل پڑ سکتے ہیں اور اس کی گردن واقعی سر سے جدا کر سکتے ہیں۔ ہم بے شک اس بات کو کہتے رہیں کہ سر یہ نعرہ ہے، نعرے کی حد تک ہے، ایک مذہبی گروپ نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور جوڑے رکھنے کے لیے یہ نعرہ لگایا ہے، اور جو جس بات کی انتہا پسندی پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں انتہا پسند نہیں کہہ رہا، جس بات کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، انہیں یہ نعرہ انسپائر کرتا ہے، اور اس نعرے کی بنیاد کے اوپر وہ ان کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں۔ تو یہ اٹس اے مور پولیٹیکل سلوگن، یہ سیاسی نعرہ زیادہ ہے اور مذہبی نعرہ کم ہے، لیکن یہ تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، دنیا اس بات کو نہیں مانتی۔ یہ جو بحث ہوئی ہے، اس بحث کے نتیجے میں وہاں پہ بحث میں موجود لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اتنا خوفناک گروپ جو ہے، اگر اس کو کسی سیاسی سرگرمی کے اندر حصہ لینے کی اجازت دی گئی اور یہ ووٹ کے ذریعے کل کو اقتدار میں آ گیا، تو یہ تو میرا مطلب ہے ہاتھ میں تلواریں پکڑ کے نکل پڑیں گے سر تن سے جدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ گھر سے نکل کے نعت نہیں پڑھنی، یہ وہ والی پارٹی ہے نا، اور کچھ نہیں کرنا جا کے، لیکن نعرہ لگا بیٹھے ہیں اب سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو اگلے نے کیا، آ جائے تھے، اب انہوں نے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا ہے جس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اے پارٹیاں جیڑیاں نے نا، اے پارٹی جیڑی ہے نا، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اس لیے آپ ان کے اوپر غور کریں، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو محدود کریں۔ اچھا، پاکستان میں ایسی کئی پارٹیاں ہیں جن کے حوالے سے جنہوں نے نام بدل کے سیاست کی ہے۔ مثلاً جماعت اسلامی کو جب پابندی لگی تو انہوں نے اپنا نام خدمت اسلامی رکھ لیا۔ خدمت اسلامی کیوں؟ کہ ان کی بہت سینکڑوں ڈسپینسریاں ہیں، درجنوں ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان میں، سینکڑوں سکول انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جماعت اسلامی کی بجائے خدمت اسلامی کر لیا۔ میرے خیال ضیاء الحق دور کے اندر یہ قیامت ان پہ، اس سے پہلے ایوب خان دور کے اندر بھی یہی حال ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب حافظ سعید صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، اس کو مین سٹریم کیا جائے، یعنی کہ سیاست میں لے کے آیا جائے۔ تو ان کی پارٹی کو پہلے ملی مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ وہ جو حافظ سعید صاحب کا پیچھا کرنے والے جو انڈینز ہیں، انہوں نے پھر جا کے عالمی فورمز کے اوپر شکایت لگائی کہ جناب یہ جماعت الدعویٰ جو تھی ان کی، اب وہ ملی مسلم لیگ ہو گئی ہے۔ تو اب انہوں نے پھر ثبوت بھی پیش کیے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ جلسے کر رہے ہیں، یہ جلوس نکال رہے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ بہن قابل قبول نہیں، اس پہ پابندی لگائے۔ انہوں نے اس پہ پابندی لگائی، اب وہ پھر کسی اور مسلم لیگ کے نام سے دوبارہ ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو ناموں پہ پابندی ہے مختلف تنظیموں کے، وہ لگتی رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اگر TLP کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، بس وہ نیا نام سوچ لیں کہ کس نام سے انہوں نے آنا ہے۔ یہ جو لبیک 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 جو ہے نا، یہ رپورٹ ہو گیا کہ بھائی
کوئی ایسا چٹھا ورگا پہ ہے جی، انہیں جا کے وہاں پہ وہ جمع کروایا ہے. ان کا طریقہ کار ہے نا. آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ممبر آف دا پارلیمنٹ کو اپروچ کرتے ہیں، اس کو پوری لکھ کے دیتے ہیں. وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ جا کے پارلیمنٹ میں جمع کروا دیتا ہے. جب اس پرپوزل کی باری آتی ہے ہاؤس کے اندر ڈسکس ہونے کی، اس میں وہ ممبر کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے. اس کے لیے لابنگ بھی ہوتی ہے. اس ممبر کو پیسے بھی لگائے جاتے ہیں کہ یار یہ تو جمع کروائیں، اور جب تقریر کرے گا تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اور اس کو وہاں پہ لیگل سمجھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ٹی ایل پی والے کسی صاحب سے جس پر متاثر ہوا ہو. متاثر تو میں نہیں ہو سر. وہ جو ہمارے مستری صاحب تھے نا، جو ہمارا گھر بنا رہے تھے 2018-19 میں، وہ ٹی ایل پی سے متعلق تھے. ٹی ایل پی اس زمانے میں ٹی ایل پی کا عروج بہت تھا، اور ہر روزانہ انہوں نے جلسہ نکالا ہوتا تھا. ہر ٹی ایل پی کے جلسے کے اندر مصروف نے جانا ہوتا تھا، ہمارا کام رک جاتا، اور پھر پکڑے جاتے تھے. پھر ان کی ضمانت کروانے بھی ان کے جو غصہ تھے وہ جایا کرتے تھے. بعض دفعہ ہمیں بھی جانا پڑتا تھا. تو فائنلی یہ ہوا کہ کم از کم 4 مہینے ہمارے گھر کی کنسٹرکشن انہوں نے لیٹ کروا دی، صرف اپنی اس سرگرمی کی وجہ سے. اور بندہ وہ کام کا تھا، اور لیکن چونکہ وہ ٹی ایل پی کے اس کے اندر محبت کے اندر وہ بالکل ہی نیم پاگل ہو چکا ہوا تھا، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. تو میرا ذاتی نقصان اتنا تو ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے جس بندے نے جا کے شکایت کی ہو اور اس کو ڈسکس کروایا ہو، اس کا زیادہ ذاتی نقصان ہوا. کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جس نے بھی ہٹ کیا ہے، اس نے بڑے غور و خوض کے بعد جا کے کہ حکومت پاکستان کن کے سامنے خود کو مجبور تصور کرتی ہے، ان ممالک میں سے ایک ملک کو پکڑا گیا ہے اور لبیک لبیک کروا دیا گیا ہے. پچھلے دنوں احسن چٹھا صاحب نے لبیک کے اوپر بڑا ہاتھ مطلب کہ سخت رکھا ہوا تھا، اور ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے. میں تو ایسی باتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ اب آئی ہے کہ احسن چٹھے کو خبر ہی کی کہ یہ ان کے اوپر ہونے جا رہا ہے. تو وہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے میں بھی ذرا اس پہ ہاتھ صاف کر لوں. تو ٹی ایل پی کے اوپر احسن چٹھا صاحب نے بڑا ہاتھ صاف کیا. آپ جا کے ان کی ٹائم لائن پہ، بلکہ ان کے یوٹیوب کے اوپر ان کے اس موضوع پہ کیے گئے ولاگ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹی ایل پی والے حضرات جو ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ بہت انسیت ہے، بڑی محبت ہے. جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پیارے ہیں. تو اس لیے ان کو میں نے بر وقت اور وقت سے قبل آگاہ کر دیا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ بس پہنچ گیا ہونا، یہ پہنچنے والا ہونا. اس کے بعد حکومت پاکستان وزارت داخلہ، ان پہ وزارت داخلہ دے بھی 3 وزیر ہو گئے نا، انہوں نے بیٹھ جانا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دینا. آپ اس سے پہلے اب جلد از جلد بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا نام سوچ سکتے. پوری کی پوری تنظیم اس نام سے آپ نے جا کے رجسٹر کروانی ہے. کرین کے اوپر بیٹھ کے جائیے، ہے نہیں. آہو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.